ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا ہے کہ یورپی ممالک کے نمائندوں سے ملاقات میں ایران اپنے میزائل پروگرام اور دفاعی صلاحیتوں پر کسی صورت مذاکرات نہیں کرے گا۔ انہوں نے زور دیا کہ جنیوا میں یورپی فریقین کے ساتھ ہونے والی بات چیت صرف جوہری اور علاقائی امور کے گرد گھومے گی۔ جمعے کو ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن IRIB کو دیے گئے انٹرویو میں عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ اب تک ایران سے سنجیدہ مذاکرات کی خواہش کا اظہار کرتا رہا ہے، لیکن انہوں نے واضح کیا کہ ایران امریکہ سے بات نہیں کرے گا کیونکہ وہ اسرائیلی حکومت کی جاری جرائم میں شریک ہیں۔ عباس عراقچی نے واضح کیا کہ وہ فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ سے مذاکرات کریں گے جو ان ممالک کی درخواست پر منعقد ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک سب کو ایران کی میزائل طاقت کا اندازہ ہو جانا چاہیے اور ایران کسی بھی صورت اپنے میزائل پروگرام پر بات چیت کے لیے تیار نہیں۔ عباس عراقچی نے یہ بھی بتایا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ایک اجلاس جلد منعقد ہونے جا رہا ہے جو روس، چین، پاکستان، الجزائر اور دیگر چند رکن ممالک کی درخواست پر بلایا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی وزارت خارجہ 13 جون سے شروع ہونے والی جنگ کے بعد سے ملک کی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق عباس عراقچی نے امریکہ کی طرف سے اسرائیلی جنگی جارحیت کے دوران ایران پر مذاکرات کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوششوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ واضح کر دینا چاہیے کہ موجودہ حالات میں جب صہیونی حکومت کی جارحیت جاری ہے، ہم کسی سے بھی مذاکرات کا ارادہ نہیں رکھتے۔ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے ایران کو مذاکرات کے کئی پیغامات موصول ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ جب تک یہ اسرائیلی جارحیت ختم نہیں ہوتی، بات چیت اور سفارتکاری کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران اپنا قانونی دفاعی حق استعمال کر رہا ہے اور یہ دفاع کسی قیمت پر نہیں رکے گا۔ ہم امریکہ سے، جو اسرائیلی جرائم میں شریک ہے، کوئی بات چیت نہیں کریں گے۔ ہمارا ان سے نہ کوئی رابطہ ہے اور نہ ہی ہم موجودہ حالات میں کوئی رابطہ قائم کریں گے۔ عباس عراقچی نے سلامتی کونسل سے اپنی قرارداد 487 پر عمل درآمد کا مطالبہ کر دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حکومت نے گزشتہ روز دن دہاڑے اوراق ہیوی واٹر ری ایکٹر کو بمباری کا نشانہ بنایا، جو کہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی مکمل نگرانی میں ہے اور جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کے تحت طے شدہ تکنیکی معیارات کے عین مطابق تعمیر کیا جا رہا تھا تاکہ کسی بھی ممکنہ پھیلاؤ کے خطرے کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ جیسا کہ آج اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس منعقد ہو رہا ہے، یہ نہایت ضروری ہے کہ کونسل اپنی ہی قرارداد 487 پر عمل درآمد کو یقینی بنائے، جو کہ 1981 میں عراق کے ایٹمی تنصیب پر اسرائیلی حملے کے رد عمل میں متفقہ طور پر منظور کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس قرارداد کی زبان بالکل واضح ہے کہ کسی بھی ایٹمی تنصیب پر عسکری حملہ دراصل پوری IAEA کے حفاظتی نگرانی کے نظام اور بالآخر NPT عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر حملے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اصول صرف ماضی تک محدود نہیں بلکہ مستقبل کی کارروائیوں پر بھی لاگو ہوتا ہے اور واضح قانونی معیار فراہم کرتا ہے کہ کسی بھی محفوظ ایٹمی تنصیب پر طاقت کے استعمال یا اس کی دھمکی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ اگر سلامتی کونسل اب بھی کوئی کارروائی کرنے میں ناکام رہتی ہے تو اسے بین الاقوامی برادری کو یہ وضاحت دینی ہوگی کہ کیا اس کے قانونی اصول صرف مخصوص حالات میں لاگو ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسی سنگین غفلت